خان اب اس پر پورا قابض ہو چکا تھا۔ بیلا کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خان نے اس کے پیٹ پر ہلکا سا کاٹا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بیلا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پوری رات خان بیلا پر اپنی شدت لٹاتا رہا اور تقریباً 5 بجے سے الگ ہوا۔ بیلا جو اپنی سسکیاں دبائے ہوئی تھی کب کی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جیسے پیرس کی زمین پر قدم رکھا تو دل میں برے برے وسوسے آئے کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ چاچو سے تو آج تک وہ مل ہی نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے معلوم نہیں تھا۔ بس اس نے فاران کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی 4 سال پہلے۔ پتہ نہیں اب وہ پہچان پائے گا کہ نہیں۔ اگر اس نے اس فاران کو پہچان بھی لیا کہ چاچو اسے اپنے گھر میں رہنے دیں گے۔ ابھی پری سی کشمکش میں تھی کہ اس کے موبائل کی بیل بجے۔ اسکرین پر بابا کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ شہاب صاحب نے اسے بتایا کہ فاران اسے پک کرنے کے لیے چل پڑا ہے، بس راستے میں ہوگا اور 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچ جائے گا۔ کبیر نے جولی کے لیے ایک پیارا سا بریسلٹ لیا اور اس کا ارادہ حیدر کی بہن کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا۔ وہ آج سے پہلے زیادہ ریزرو لگ رہا تھا کیونکہ اسے جولی کی طرف جانا تھا۔ حیدر کی بہن کبیر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی کیونکہ حیدر اپنا زیادہ وقت اپنی وائف کو دینے لگ گیا تھا اور شادی کے بعد وہ اس کی ذمہ داری سے دور بھاگنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے کبیر نے پارسا کو بہن کی طرح پالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا اور ویٹنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دکھائی دی، لیپ ٹاپ، بلیک جینز، گلے میں مفلر۔ تھوڑا سا پاس جا کر دیکھا تو وہ شوق ہوا جب اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھا۔ کبیر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے سے عرصے میں اس کی آنکھیں بلیک کیسے ہو گئیں۔ پری نے جب اسے دیکھا تو اس کا بھی کچھ ایسا ہی ریئیکشن تھا۔ کہاں وہ سامنے رنگ کا فران ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، کہاں رنگ ہی نکال لیا اور قد بھی بڑھا لیا اس نے۔ تو پھر آگے بڑھ کر اس کی طرف آئی۔ کبیر بھی اپنی سوچ کو جھٹلا کر اس کی طرف آیا اور پھر اچانک سے اس کو پکڑ کر کس کر اپنے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف پری جس کی سانس اور نیچے ہونے لگی، بلکہ اب اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کبیر نے اسے دور کیا۔ میری جان تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں تو پہچان بھی نہ سکا۔ کبیر نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھے۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ کبیر پارسا کو پیار سے پری کہتا تھا، اس لیے وہ بات بات پر اسے پری کہہ کر پکارتا تھا۔ پری پہلے برداشت کرتی رہی اور پھر اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہوا، کب سے پری پری لگایا ہوا ہے۔ اچانک پری پھٹ پڑی۔ اس پر کبیر بہت حیران ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو پری؟ نام تو میں نے رکھا تھا تمہارے خان بابا نے۔ کبیر نے اس نے وضاحت دینی چاہیے، کیا فضول بکواس کیے جا رہے ہو؟ پری نے کبیر سے کہا، لیکن پارسا کبیر ابھی بولنے ہی والا تھا کہ پری پارسا کا نام سن کر بلبلا اٹھی۔ پریشے نام ہے میرا، آئی سمجھ؟ پریشے ابابیل، سن لو کان کھول کر۔ کبیر نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا تم پریشے ابابیل؟ پریشے اگر اتنا ہی مشکل نام ہے تو تم مجھے بیلا بھی کہہ سکتے ہو۔ ہاں، پر پری کہنے کی جرات مت کرنا، یہ صرف مجھے میرے بابا کہہ سکتے ہیں۔ کبیر کو اس کی بات سے کوفت ہونے لگی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جس کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ویسے بیلا بھی اچھا نام ہے۔ کبیر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ اگر تمہارا ہو گیا تو ہم گھر چلیں۔ بیلا کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کبیر نے ابروج کاکے سے دیکھا، تو کیا گلی ڈنڈا کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بیلا کہاں چپ رہنے والی تھی، فوراً بولی۔ اس پر کبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم لمٹس میں رہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ یہ پیرس ہے نہ کہ تمہارا پاکستان، آئی بات سمجھ میں؟ کبیر نے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور گاڑی روک دی۔ کبیر اپنے ساتھ پارسا کو نہیں بلکہ اس نے پریشا ابابیل کو پارسا کی جگہ ایئرپورٹ سے پک کیا ہے، یہ بات اسے معلوم تھی، لیکن بیلا کو معلوم نہیں تھی۔ جس کو فاران سمجھ کے وہ گاڑی میں بیٹھی، وہ اس کا منگیتر فاران نہیں بلکہ کبیر خانزادہ ہے۔ گاڑی کو بریک لگی تو بیلا نے سکون کا سانس لیا اور گاڑی سے نکلنے لگی، لیکن کبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بیلا نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو پھٹ پڑی۔ بدتمیز انسان، گھر جانے دو مجھے، پھر دیکھو کیسے چاچو کو تمہارے کرتوتوں کا بتاؤں گی۔ وہ اس کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ یہ سنتے ہی کبیر رونے والی شکل بنانے لگی۔ میں تو ڈر گیا۔ اس کی بات سن کر بیلا کو اور غصہ آیا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے کبیر بول پڑا، مجھے اس گھر میں ایک ضروری کام ہے، خبردار جو تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی، چپ چاپ بیٹھی رہنا، نہیں تو میں تمہارے ساتھ جو کروں گی اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کبیر نے اسے دھمکایا اور گاڑی کو لاک لگا کر جولی کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیلا تو شوق ہی رہ گئی جب اس نے فاران کی ہمت دیکھی، جو اصل میں کبیر تھا۔ کبیر نے جیسی جولی کے روم میں قدم رکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ٹیرس پر گیا اور حیران رہ گیا کیونکہ ٹیرس پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ٹیرس کی دیوار پر موم بتیاں رکھی گئی تھی جو کہ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھیں۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی نے گلے لگایا اور اپنا بازو کبیر کے لا کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑا۔ کبیر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو گیا۔ کبیر جیسے ہی جولی سے دور ہوا، جولی وہاں سے بھاگتی ہوئی روم میں آ گئی۔ شٹ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے منانے آیا تھا اور الٹا ناراض ہی کر دیا، کبیر نے اپنے ہاتھ کو دیوار پر مارتے ہوئے خود سے کہا اور پھر جولی کے روم میں چلا گیا۔
اس نے اوپر سے نیچے تک جولی کو دیکھا جس نے بیک لیس ڈریس پہنا ہوا تھا اور پیٹ کبیر کی طرف ہونے کی وجہ سے کبیر کو بآسانی دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ اس کی بیک پر پھیرنے لگا، جس سے جولی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی دلی مراد پوری ہونے کو ہے، لیکن اس نے کبیر سے ناراض ہونے کا ڈرامہ بھی بند نہیں کیا تھا تاکہ اپنا کام جاری رکھے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہی۔ کبیر نے جب یہ دیکھا کہ جولی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تو اس نے جولی کی بیک کو انزپ کر دیا، جس سے اس کی ساری بیک واضح ہو گئی۔ اب کبیر نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے اور آہستہ آہستہ اس کی گردن سے کمر تک آیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب جولی نے کچھ نہ کہا تو اس نے جولی کو اپنی جانب کیا اور پھر اس کے بال دونوں جانب سے پیچھے کیے۔ جولی مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم پر ہاتھ اٹھا لیا یار، اب تو معاف کر دو۔ جولی نے کبیر کے ہاتھ فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنے ہونٹ کبیر کے ہونٹ سے ملائے۔ کبیر جا کر پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی غلطی کر چکا تھا جس کا خمیازہ وہ اپنے ڈیڈ سے تھپڑ کی صورت میں بھگت چکا تھا، اس لیے وہ جولی کا انا کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ جولی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کی شرٹ اتار دی۔ دوسری طرف بیلا کو گاڑی میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ اندر کیا کر رہا ہے، یہ سوچ کر اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر پہنچ کر اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دیا سوائے ایک روم کے۔ پہلے تو اس نے واپس جانے کا سوچا کہ اگر فاران کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس کا منگیتر ہے، اس کے بارے میں خبر تو رکھنی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ اندر جانے کے لیے تھوڑا نزدیک گئی تو ان دونوں کو کسی میں مشغول دیکھا۔ یہ دیکھ کر بیلا کے ہوش اڑ گئے۔ بے شرم گھٹی انسان، اب دیکھنا کیسے مزہ چکاتی ہوں تمہیں، یہ کہہ کر اس نے فوراً موبائل نکالا اور ویڈیو بنانے لگی۔ جولی کو بیلا نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن کبیر کی شکل بیلا کو بآسانی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف کبیر کو دروازے کے باہر کسی کے ہونے کا احساس ہوا تو اس سے اچانک بیلا کا خیال آیا۔ کیونکہ مسٹر جیمز آج ملک سے باہر تھے، اس نے فوراً جولی کو خود سے الگ کیا اور اسے ڈرنک لانے کا کہہ کر باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی بیلا نے کبیر کو باہر آتے ہوئے دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ فوراً ٹیبل کے پیچھے چھپ گئی۔ کبیر باہر نکلا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، وہ اپنا وہم سمجھ کر چلا گیا۔ جب اچانک کسی ٹیبل کے نیچے کسی کی حرکت کرنے کا احساس ہوا، اس نے جیسے نیچے بیٹھ کر جھکا تو بیلا کو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے فوراً اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس سے پہلے کہ بیلا چھینک مارتی، کبیر نے اس کے منہ کے آگے فوراً اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہاں جا کر اسے فوراً دیوار کے ساتھ لگایا۔ جب بیلا نے اسے اتنے پاس دیکھا اور وہ بھی بغیر شرٹ کے تو اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اپنا موبائل دو، کبیر نے آہستہ مگر اسے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے، دور ہٹو مجھ سے، بیلا نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی بات سن کر کبیر اور نزدیک ہوا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کیا۔ دیکھو آرام سے مجھے فون دے دو، نہیں تو پنشمنٹ تو تمہیں ملنی ہی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کو میں اور سخت بنا دوں۔ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سے کہا، میرے پاس نہیں ہے ابھی۔ وہ اتنا ہی کہتی کہ اسے محسوس ہوتا کہ کبیر اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈال رہا ہے۔ جیسے کبیر اپنا ہاتھ اس کے جسم کو لگاتا ہے، بیلا کے منہ سے آہ نکلتی ہے۔ فاران بیلا اتنا ہی کہتی ہے کہ کبیر اپنا ہاتھ گرفت اس کے جسم پر مضبوط کر لیتا ہے اور اس کے پیٹ پلکی سی چٹکی کاٹتا ہے۔ کبیر نام ہے میرا، کبیر خانزادہ، سنا تم نے، اب شرافت سے موبائل دو مجھے، نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو تم نے اندر دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔